من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ اس وقت قرآن شریف کے پہلے پارے میں دوسری صورت شریفہ سورۃ البقرہ کے 6 رکوع کی 5 آیتیں اور 7ویں رکوع کی 2 آیتیں 7 آیتیں پڑھ کر سنائی گئی۔ ان آیات بینات کا کچھ اس طرح ہوتا اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے تم پر یا ہرگز تمہاری بات نہ مانیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ نہ لیں، اور پھر تمہیں بجلی کے کڑاکے نے پکڑ لیا اور تم دیکھتے ہی رہ گئے، اور پھر ہم نے زندہ کیا تمہیں تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو، اور ہم نے سایہ فرما دیا تم پر بعد بدلیوں کا اور اتارا تم پر من اور سلوہ، کھاؤ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ کا نقصان کر رہے تھے۔ اور جب ہم نے فرمایا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں اور کھاؤ وہاں سے جہاں سے تمہارا جی چاہے جی بھر کے، اور داخل ہونا شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ اللہ ہمارے مغفرت فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے اور عن قریب نیکی کرنے والوں کو زیادہ عطا فرمائیں گے۔ پھر بدل ڈالا ظالموں نے اس بات کو دوسری بات سے جو کچھ ان سے کہی گئی تھی، اور پھر ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے ایک عذاب نازل کیا اس لیے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا اور ہم نے کہا کہ اپنے عصا کو اس پتھر پہ مار دو،
اور پھر اس میں سے پھوٹ پڑے 12 چشمے، اور ہر جماعت نے، ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ جان لی۔ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے اس ایک ہی کھانے پر، بس اب دعا کر دو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے ان چیزوں کو جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، اس کی سبزیاں، ککڑیاں اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا تم بہتر چیز کے بدلے کم درجے کی چیز چاہتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو کسی شہر میں جا کے اتر جاؤ، اور پھر جو کچھ تم مانگتے ہو سب وہاں تم کو مل جائے گا۔ اور پھر مار دی گئی ان پر ذلت اور مسکینی، اور وہ حقدار ہوئے اللہ کے غضب کے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تھا، اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جانے والوں میں سے۔ جیسا پچھلے درس میں بھی یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اس وقت قرآن شریف کا وہ حصہ زیر تلاوت ہے ہمارے باقاعدہ درس میں، جس میں قوم بنی اسرائیل کی تاریخ کو رب تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور اللہ کا شکر ہے میں آپ اور ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب حکایت نہیں ہے، اس سے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ جو واقعات اور جو تاریخی معاملات اس میں بیان فرمائے گئے ہیں وہ بھی سراسر درس عبرت ہیں، سراسر نصیحتوں سے بھرپور ہیں۔ تو جو واقعات جیسے قرآن شریف نے بیان بھی فرمایا، اس بات کا ارشاد بھی فرمایا کہ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو ان پر بیان کر دیجئے، ان پر پڑھ سنائیے تاکہ وہ تھوڑا غور و فکر کریں۔ تو یہ خیال رہے کہ اس میں جو تاریخی واقعات بیان فرمائے گئے ہیں وہ بھی عین درس عبرت ہیں۔ اب جیسا پچھلے درس میں آپ کے خادم نے عرض کیا تھا کہ ہزار سال سے جو تاج خلافت اور تاج امامت بنی اسرائیل کے سر پر تھا اب اس کو اتار لیا گیا، اور یہ اس خیر امت کے سر پر رب تعالیٰ نے سجا دیا، جس کے لیے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم وہ بہترین انسانی گروہ ہو جس کو لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تم خود کے لیے جیو، تمہاری زندگی کا مقصد صرف تمہاری اپنی ذات ہو نہیں، تمہیں ہم نے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے کھڑا کیا ہے، اس لیے کہ ہم نے باب نبوت کو بند کر دیا ہے، لیکن کار نبوت جو ہے وہ اب تمہارے حوالے کر رہے ہیں۔ اور اس لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ان حقائق کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے جس کی وجہ سے اس امت کو معزول کیا گیا، اس کے منصب سے ہٹا دیا گیا۔ یہ اصل مقصد جو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ جو ہے وہ یہ سوچ لے کہ اجتماعی طور پر من حیث امت جب ایسی غلطیاں ہوتی ہیں تو وہ رب تعالیٰ برداشت نہیں فرماتے، اس لیے ان کی ان ساری کوتاہیوں کو اور غلطیوں کو جس کی وجہ سے ان کو اس منصب سے معزول کیا گیا رب تعالیٰ نے بیان فرمایا، تاکہ اب یہ امت چونکہ قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا، اور جب نبی نہ آئیں گے تو کسی کتاب کے آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ اللہ اپنی کتابوں کو اپنے انبیاء کے قلوب پر نازل فرماتے ہیں۔ تو سلسلہ نبوت بند ہوا، سلسلہ وحی بند ہوا، اس لیے وہ سارے مضامین بیان فرما دیے گئے جو اس امت کو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے بہت ضروری تھی۔ اب یہ بنی اسرائیل، ابھی جو آیتیں اس وقت آپ کو پڑھ کر سنائی گئی 7 آیتیں، اس میں ان کا انداز گفتگو دیکھو،
میرے بھائیو، آدمی پہچانا جاتا ہے، دیکھو دائی جو ہوتا ہے نا، دائی دعوت کو پیش کرنے والا، دائی کی دعوت جو ہے اس کی اپنی ذات سے واضح ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں پر زبان کھولنے کی اجازت نہیں رہتی، وہاں دائی کا وجود ہی اپنی دعوت بن کے پیش ہو جاتا ہے۔ ایسا دائی ہونا چاہیے۔ اور پھر جب اس کی زبان کھلتی ہے تو اس کی زبان کے ایک ایک لفظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس درجے میں یہ اللہ کی بندگی کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ قرآن شریف میں فرمایا نا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اللہ کی بندگی کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ بہتر کس کا رنگ ہو سکتا؟ تو بندوں سے یہ مقصود ہے، یہ چاہا جاتا ہے کہ اس پر اللہ کی بندگی کا رنگ چڑھا، اور جب اس پر بندگی کا رنگ چڑھتا ہے تو یہ اپنے کلام سے، اپنے معاملات سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے ہر جگہ دکھائی پڑتا ہے کہ یہ کسی کا بندہ ہے، کوئی اس کا آقا ہے۔ ان کا انداز گفتگو دیکھو، پہلی آیت شریفہ جس میں رب نے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، الفاظ دیکھو، اس کے الفاظ کا ٹیمپریچر دیکھو۔ جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اس کا ترجمہ دو تین طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے تم پر، یا ایمان لانا جو ہے وہ بات کی تصدیق کرنا، بات کو ماننا، اس کا بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے حضرت موسیٰ ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے حتیٰ نر اللہ جہرا، یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں۔ کتنا گستاخانہ انداز ہے۔ بات کس سے کر رہے ہو؟ اپنے نبی سے، اپنے نبی سے، جس نبی کی ذات کو اللہ نے تمہاری دنیا اور آخرت ان دونوں کو کامیاب بنانے کا ذریعہ بنایا ہے، اس نبی کے سامنے انداز تکلم کیسا ہونا چاہیے؟ لیکن اس کا گستاخانہ انداز دیکھو۔ اچھا، یہ پورے جو 14ویں رکوع تک ہم جائیں گے، ان کا بات کرنے کا انداز اتنا جاہلانہ ہے، اور پھر موقع نہیں ہوتا میرے محترم کہ اس سے بالکل لگتا ہوا کوئی واقعہ ایسا جی چاہتا ہے کہ اہل رسالت کا بیان کیا جائے کہ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، کہ رسول اللہ کے سامنے سراپا ادب، سراپا ادب، یعنی اس ادب اور احترام کا جو حضرات صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے، تاریخ انسانیت میں اس کی مثال نہیں پیش کی جائے۔ اور ایک یہ بنی اسرائیل کا انداز بیان، ہم اس وقت تک آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو ہم کھلم کھلا نہ دیں۔ ہوا یہ تھا کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ عز و جل نے طلب فرمایا اور تورات عطا فرمائی۔ اب تورات جو ہے احکام خداوندی کا مجموعہ ہے۔ پیغمبر کے ذمہ کیا ہوتا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ کی طرف نازل فرمایا جاتا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ احکام خداوندی کو لے کر تشریف لائے تو امت کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ استغفر اللہ، ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا تمہارے 70 سرداروں کو منتخب کر لو، چن لو، اور ان کو لے جا کر میں رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ پروردگارہ ان کو یہ اور یہ شک ہے۔ 70 سردار منتخب کیا۔ تو سردار جو ہوتے ہیں وہ تو بہت بھاری بھرکم ہوتے ہیں نا، 70 آدمیوں کو منتخب کیا گیا اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ تشریف لے گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو یہ آواز سنائی دی کہ ہاں یہ میرا کلام ہے، ہاں یہ میرا کلام، یہ آواز سنائی دی۔ لیکن یہ بنی اسرائیل قوم ہے، انہوں نے کہا کیا پتہ کس کی آواز آ رہی ہے، ہم تو اس وقت تک نہ مانیں گے جب تک کہ اللہ عز و جل کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ بس کہتے حق جل مجدہ کو جلا لا گیا اور ایک بیڑی کا کڑا کا زور کا
اور ایک بجلی کا کڑاکا زوردار ہو جائے آدمی کے دم نکل جائے. اس کا سارا تکبر غرور جو ہے نا ایک سیکنڈ میں زمین کے اندر ہو جاتا ہے. ویسے بہت اکڑ کے چلتا ہے, بہت ٹینٹیں کرتا ہے یہ, لیکن اس کا ٹیٹوا بند ہوتے بہت دیر نہیں لگتی. ایک زوردار کڑاکا, اور اس بجلی کے کڑاکے کی وجہ سے 70 کے 70 جو تھے وہ مر گئے. اب آگے کی آیت میں, اس آیت کی ذیل میں ایک بات عرض کر دیں کہ یہ دنیا جو ہے نا, یہاں پر اس دنیا کے قانون میں یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی یہاں اللہ کی زیارت کر سکے. اچھا, یہ تو قوم موسیٰ ہے. جناب موسیٰ کو سورۃ الاعراف میں آپ دیکھیں, یہ موسیٰ وہ تو کمال یعنی عشق ہے. نبی سے زیادہ اللہ کا عاشق کون ہو سکتا ہے؟ نبی سے زیادہ اللہ کا چاہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جب جناب موسیٰ نے فرط محبت اور فرط عشق میں یہ بات عرض کی تھی کہ قال رب ارنی انظر الیک, پروردگارا مجھے دکھا دے تو اپنی ذات کو کہ ایک نظر تجھے دیکھ, ایک نظر دیکھوں. کتنی درخواست میں کتنی لجاجت ہے. رب ارنی انظر الیک, پروردگارا مجھے دکھا دے کہ ایک نظر تجھے دیکھ لوں, ایک نظر تیری ذات عالی پہ ڈال لوں. رب نے فرمایا, کیا فرمایا رب نے؟ حضرت نے فرمایا لن ترانی, ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. تو بھی موسیٰ ان کی دلجوئی کے لیے فرمائے کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو, اگر وہ اپنے مقام پر ٹھہرا رہا تو پھر تم مجھے دیکھ سکو گے. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. اور جب حضرت حق نے تجلی فرمائی اس پہاڑ پر, نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تو جل کے خاک ہو گیا, ریزہ ریزہ ہو گیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا, اور جناب موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے. تو جو جناب موسیٰ تجلیات, اچھا وہ تجلی رب تھی, یہ خیال رہے. وہ کیا تھا؟ فلما تجلی ربہ, جب ان کے رب نے تجلی فرمائی. تجلی کس کو کہتے ہیں؟ تجلی ہے کہ وہ ان الفاظ میں جس کا اردو میں کوئی ترجمہ کی نہیں جا سکتا. تجلی کس کو کہتے ہیں؟ جیسے آپ دیکھیے کہ آئینہ ہے, اور آئینے کے سامنے کوئی چیز اور اس کا عکس آئینے میں دکھائی دے, تو یہ عکس جو ہے یہ عکس ہوتا ہے, اوریجنل نہیں ہوتا نا. اسی طرح کی کوئی چیز تجلی ہوتی ہے. تجلی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے. جب جناب موسیٰ نہیں دیکھ سکے تو ان کی کیا اوقات تھی. مگر یہاں ایک بات سمجھنا, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا, اور وہ یہ کہ یہ دنیا جو ہے, یہ دنیا کے یہ کائنات, یہ ساری کی ساری جو ہے یہ فانی ہے, فنا ہو جائے گی. پوری کائنات فنا ہو جائے گی. ہم تو اپنا ڈیرا ڈنڈا ایسا لے کے بیٹھے ہیں کہ سور پھونکا جائے گا جب ہی ہم سوئیں گے, ایسے حساب سے تیاری ہے دنیا کی زندگی کی. تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں کیونکہ یہ دنیا فانی ہے اور اللہ کی ذات باقی ہے, ہمیشہ رہنے والی, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ. اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے. هو الاول, سارے اولوں کا اول, والآخر, اور سارے آخروں کا آخر. هو الاول والآخر والظاہر والباطن, وہی اول بھی ہے, وہی آخر بھی ہے, وہی ظاہر بھی ہے, وہی باطن بھی ہے. چونکہ یہ کائنات فانی ہے, اس لیے یہاں انسان کو جو نگاہ عطا فرمائی گئی ہے یہ بھی فانی ہے. اور چونکہ یہ نگاہ فانی ہے, فنا ہو جانے والی ہے, اس لیے اس فانی نگاہ سے اس باقی ذات کی یہاں پر زیارت کی ہی نہیں جا سکتی. مگر موت کے بعد حشر کے میدان میں جو نگاہیں عطا فرمائی جائیں گی وہ نگاہیں باقی رہیں گی. اس لیے کہ اہل جہنم کو اللہ مجھے, آپ کو اور پوری امت کو حفاظت میں رکھے. اہل جنت کے لیے بھی جو خوشخبریاں ہیں, خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی. چونکہ وہ نگاہیں باقی رہیں گی, ہمیشہ رہنے والی نگاہیں ہوں گی, اس لیے ان نگاہوں سے اس ذات باقی ہمیشہ رہنے والے اللہ کی زیارت ہو سکے گی, اس لیے ممکن ہوگی. یہ دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی زیارت کرے. بہرحال ان کو ایک بجلی کے کڑاکے نے پکڑا آ کے,
بجلی کا کڑاکا نہیں دیکھ سکے، دیکھ لیں گے بجلی کا کڑاکا نہیں دیکھ سکے اور اللہ کو دیکھنے کی بات کر رہے تھے، یہ مونگ مسور کی دال۔ فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، اور تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں پھر زندہ کیا۔ 70 کے 70 لمبے ہو گئے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے دعا کی، پروردگارہ میری قوم کا جو حال ہے، اب میں واپس جاؤں گا اور ان سے کہوں گا کہ وہ 70 کے 70 مر گئے تو وہ مجھ پہ شک کریں گے کہ میں نے کوئی طریقہ اختیار کیا ہوگا ان سب کو مارنے کا، قتل کرنے کا۔ پروردگارہ میری درخواست ہے تو ان کو زندہ کر دے اللہ۔ جناب موسیٰ کی دعا پہ اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ اب بعض مفسرین، آپ کئی تفسیریں پڑھتے ہوں گے، بعض مفسرین یہ کہتے ہیں یہ بعثناکم سے مراد جو ہے وہ ان پر بے ہوشی طاری ہوئی تھی اور ان کو اللہ نے ہوش میں لایا۔ ان کی بے ہوشی کو لفظ موت سے اللہ نے تعبیر فرمایا، لیکن زیادہ مفسرین جو ہے وہ اس طرف ہیں، اور میرا بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اسی طرف ہوں کہ اصل میں ان پر موت طاری ہوئی تھی، اللہ نے ان کو موت دے دی تھی اور موت کے بعد دوبارہ زندگی دی، اس لیے کہ وہ میرا اللہ ہے، وہی ممیت ہے، وہی محیی ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے، جس کو جب چاہے زندگی دے سکتا ہے، جس کو جب چاہے موت دے سکتا ہے، اس کے لیے کیا بات ہے۔ تو زیادہ مفسرین ادھر ہیں کہ ان پر واقعتاً موت طاری ہوئی تھی، وہ مر گئے تھے، اور پھر جناب موسیٰ کلیم اللہ کی دعا پر اللہ نے ان کو 70 کے 70 سرداروں کو زندہ کر۔ اب انداز فرمائیں، یہ قوم کے 70 لوگ وہ ہیں جنہوں نے موت کا مزہ چکھا ہے، مرے ہیں اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہو۔ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہونا چاہیے، اب انداز فرمائیں، ہونا چاہیے نا۔ لیکن آدمی کا دل جب سخت ہو جائے، آدمی کا دل جب سخت ہو جائے، یہ اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے دل کی سختی کا۔ آدمی کا دل جب سخت ہو جائے نا، پھر میرے بھائیوں اس پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ فرمایا ہم نے تمہیں زندہ کیا ان کے بعد تاکہ تم شکر کرو۔ ایک آدمی مر کے زندہ ہوا، کتنا بڑا شاکر ہونا چاہیے وہ۔ ارے وہ تو کبھی ہمارے آپ کے خیال میں تو گناہ کی طرف پھٹکے گا نہیں، اس کی پوری زندگی عین اللہ کی بندگی میں گزرے گی، اس لیے کہ موت کو اس نے دیکھا ہے۔ لیکن آگے فرمایا اب یہ قوم جو تھی اس کو وادی تی میں، یہ وادی کا نام ہے تی، یہ وادی تی جو ہے یہ وہ وادی ہے جہاں اس قوم بنی اسرائیل کو اللہ عز و جل نے 40 سال تک، کتنے سال؟ 40 سال تک صحرا نوردی کی حالت میں رکھا۔ یہ وادی جو تھی یہ کوئی 400 میل، بعض مفسرین کے نزدیک 10 میل کا اس کا پورا ایریا تھا، اور بعض کے نزدیک 26 میل کا اس کا پورا ایریا تھا، جس کو ہم مطلب اسکوائر مائل کہتے ہیں۔ چاروں طرف سے جو گھیرا تھا اس کا یہ 26 میل کا تھا۔ اس 26 میل کی وادی میں 40 سال تک اللہ نے ان کو ایسا قید رکھا، اس قوم کو، کہ وہ صبح چلتے تھے، شام میں چلتے تھے اور صبح ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ دور جو تھا وہ رات کے سفر کا تھا۔ دن جو ہے وہ تو بہت گرم اور دھوپ سے بھرا ہوا، عام طور سے سفر ہوتے تھے رات میں، تو یہ رات میں سفر کرتے اور صبح جب ہوتی تو دیکھتے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں۔ 40 سال اس وادی میں ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیا لفظ استعمال کریں کہ 40 سال تک اللہ نے ان کو قید رکھا۔ اس وادی کا نام وادی تی ہے، اور لفظ تی جو ہے اس کا معنی ہی ہوتا ہے پریشان ہو کر گھومنا۔ اس وادی کا نام وادی تی ہے۔ یہ شام اور فلسطین کے، مصر اور فلسطین کے درمیان کا حصہ ہے۔ فرعون سے نجات کے بعد کا واقعہ۔ اب یہاں پر کھانے کے لیے پورا میدان، صرف میدان کھلا ہوا، نہ جھاڑ، نہ پودا، نہ مکان، نہ درخت، نہ کوئی چشمہ، نہ کوئی جھیل، بس سرپٹ میدان۔ اور اس میدان میں کھانا بھی تو ہونا نا، انسان کی ضرورت ہے، کھانا ہونا، پینا ہونا، کپڑا لتا ہونا، سب ہونا نا۔ رب نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر بدلیوں کا سایہ کر دیا۔ ایک رقیق بادل
اس کو اللہ نے ان پر سایہ کر دیا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ کی برکت تھی، پیغمبر کی دعاؤں کے اثر سے ہم نے تم پر سایہ کیا بدلی کا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا۔ من اور سلوہ، من جو ہے یہ دھنیے کے دانے کی طرح کی کوئی چیز ہوتی تھی جو رات میں ان پر برستی تھی، جمع ہو جاتی تھی آزو بازو میں، اور وہ ٹیسٹ کے اعتبار سے میٹھا تھا، وہ اسی کو پیس کے مست حلوہ بھی بناؤ اور جو بھی بنانا ہے وہ بناؤ، یہ من تھا۔ اور سلوہ جو تھے وہ پرندے تھے بٹیر کی طرح کے، وہ پرندے اللہ نے خاص ان کے لیے اتارے تھے۔ وہ پرندے بیچارے یہیں ان کے آزو بازو گھومتے رہتے تھے، ایسا ہاتھ بڑھاتے اس کو پکڑتے، بسم اللہ اللہ اکبر کیا۔ اب وہ ہے کہ من بھی ہے، سلوہ بھی ہے، آسمانی بریانی جس کو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، یہ ان کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ وہ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، انہوں نے خود اپنا نقصان کرا۔ اس مضمون کو سمجھنے کے لیے ہم کو سورہ طٰہٰ میں چلنا پڑے گا۔ رب تعالیٰ نے جب یہ ان کو آسمانی دسترخوان سے روزانہ تازہ تازہ من برس رہا ہے اور تازہ تازہ سلوہ آزو بازو، من و سلوہ ساتھ میں، حکم فرمایا جناب موسیٰ کلیم اللہ کے ذریعے کہ اپنی قوم سے کہہ دو جتنی ضرورت ہو اتنا لو، کل کے لیے جمع کر کے نہیں رکھنا، کل کے لیے جمع کر کے نہیں رکھنا۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم کھانے ڈائننگ ٹیبل میں جب پہنچتے ہیں شادی میں تو ایک ساتھ اتنا لے لیتے ہیں کہ بعد میں اس کو چھوڑ کے اڑ جاتے ہیں۔ رب نے فرمایا تھا کل کے لیے نہیں رہنا، جمع نہیں کرنا، جتنی ضرورت ہے اتنا لو۔ مگر یہ بنی اسرائیل تھے، ایسا لگتا تھا، ایسا لگتا ہے ان کو دیکھ کر کہ ظالموں نے طے کر لیا تھا کہ جو کچھ اللہ اور اس کے نبی کے ذریعے حکم ملے گا ہم اس کے خلاف ہی کریں گے، اس کے خلاف ہی کریں گے۔ اچھا ان کو تو ہم نے بول دیا، ان کو تو بول دیا، بنی اسرائیل کو ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہی کریں گے۔ ہم نے آپ نے کیا طے کیا ہے اس پر بھی تو ایک نگاہ ڈالو، اس پر بھی تو ایک نگاہ ڈالو ہے۔ تو جب ان کو منع کیا گیا کہ مت جمع کرو مگر وہ جمع کرنے لگے، رب نے فرمایا سورہ طٰہٰ میں فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا۔ کھاؤ وہ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا ہے، ولا تطغوا فیہ، اس کے معاملے میں شرارت مت کرنا۔ جو رزق ہم نے دیا ہے، ایک لفظ طغا سے ولا تطغوا فیہ، شرارت مت کرنا۔ رزق ہماری دی ہوئی چیز ہے نا، ہماری عطا ہے نا، تو اس پر ہماری فرما برداری بھی تمہیں چاہیے، اس معاملے میں منمانی نہیں کرنا، شرارت نہیں کرنا۔ وَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اور اگر تم ہمارے رزق کے معاملے میں شرارت کرو گے تو تم پر میرا غضب گر جائے گا، میرا غضب ٹوٹ پڑے گا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ بے نام و نشان ہو کر رہ جائے گا۔ خوب یاد رکھو، خوب یاد رکھو، قرآن کی آیتیں جو ہیں وہ بنیاد بیان کرتی ہیں۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق کے معاملے میں اگر کوئی قوم شرارت کرتی ہے تو وہ اللہ کے غضب کی حقدار ہو جاتی ہے، اور جس پر اللہ کا غضب کا فیصلہ ہو جائے بچ نہیں سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ آگے فرمایا انہوں نے نافرمانی کر کے اپنا نقصان کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اب وہ قوم عمالقہ جہاں تھی، بہت ساری آیتیں اس لیے تھوڑے تھوڑے اشارے میں حکم دیا گیا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور پھر کھاؤ جہاں سے جو چیز جی چاہتا ہے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، بستی میں اس طرح داخل ہونا، یہ سجدہ کا مطلب یہ نہیں کہ دروازے پہ گئے تو وہاں سجدہ ریز ہو گئے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، سجدہ کر رہے ہیں نا، مومن کا سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتا، نہ دروازے کو سجدہ کرے گا نہ شہر کو، وہ تو سجدہ اللہ کو کرے گا۔ لیکن بعض مفسرین کا اس کا معنی یہ کہ سر جھکا کر عاجزی کے ساتھ داخل ہو، تمہاری چال میں تکبر نہ دکھائی دے،
تمہارے چال میں غرور اور فخر نہ دکھائی دے، عاجزانہ ہم نے یہ شہر تمہیں عطا فرمایا نا، تو ہمارے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اس میں داخل ہونا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، حِطَّہ یہ کہنا، اس کا مطلب معاف کر دے، معاف کر دے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم تم کو اور زیادہ دیں گے۔ کیا کہا گیا تھا؟ حِطَّةٌ، وَقُولُوا حِطَّةٌ، حِطَّةٌ کہو، حِطَّةٌ کہو، حِطَّةٌ کا مطلب معاف کر دے، معاف کر دے، ہم معاف کر دیں۔ یہ شرارتی قوم حِطَّةٌ کے بدلے انہوں نے کیا بولنا شروع کیا معلوم ہے؟ حِنطَةٌ، 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 حِنطَةٌ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گیہوں۔ من اور سلوا کھا کھا کے پریشان ہو گئے، بہت کھا لیے، پیٹ بھر گیا، اب گیہوں وغیرہ ملنا چاہیے۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے یہ قوم وہ تھی جس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو کچھ کہا جائے گا اس کے خلاف ہی کریں۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، جو کچھ ان سے کہا گیا تھا اس کے خلاف انہوں نے اس کو دوسری بات سے بدل دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، اب پھر ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس لیے کہ وہ نافرمانی کر رہے۔ اختصار کے اعتبار سے آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر یہ چھٹا رکوع پورا ہوا، ساتواں رکوع شروع ہوتا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب حضرت موسیٰ نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا اپنا عصا جو ہے نا اس کو اس فلاں پتھر پر، ہر پتھر پہ نہیں، ایک خاص پتھر تھا اس پر اپنے عصا کو مارو، اور جیسے انہوں نے مارا تو فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، وہاں سے 12 چشمے نکل پڑے۔ استسقا، یہ نماز استسقا آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ہم نے بھی الحمدللہ پڑھی ہے کئی بار۔ جب بارش رک جاتی ہے، پانی کے اوپر اللہ نے ساری چیزوں کا زندگی، حیات جو ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے جتنی زندہ چیزیں ہیں ان سب کی حیات کو پانی پہ رکھا ہے۔ پانی، خالی پانی روک لینا تو ان کو سب دال آٹے کا بھاؤ معلوم ہے۔ جب پانی رک جاتا ہے تو ہمارے ہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز استسقا کی تعلیم فرمائی۔ استسقا کا مطلب ہی ہوتا ہے پانی مانگنا، لفظ جو ہے وہ استسقا، اور جب پانی مانگا جناب موسیٰ نے لقومہ، اپنی قوم کے لیے۔ اب یہ ہوا کہ وہاں پر کھانے کا انتظام ہو گیا، رب تعالیٰ نے ایک عمودی روشنی، عمودی یعنی ایسے کھمبے جیسا ایک چیز اللہ نے اتار دی آسمان سے، ان کی جہاں وہ رکتے تھے رات ہوتی تھی وہاں پر اس میں سے رات میں روشنی نکلتی تھی۔ کپڑوں کے لیے انتظام فرما دیا کہ جس کے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے، پھٹتے نہیں تھے۔ پھر بچے ہیں، بچے بڑے ہوں گے نا، تو بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے تھے ویسے ویسے ان کے کپڑے بھی ان کے ساتھ بڑے ہوتے جاتے۔ اتنی نعمتیں اللہ نے ان ظالموں کو عطا فرمائی۔ مجھے بتاؤ کیا بچا؟ کھانے کے لیے آسمانی کھانا، روشنی کے لیے قدرتی انتظام، پانی کے لیے یہ پتھر، اس پہ جناب موسیٰ کا عصا پڑے تو اس میں سے پانی کے جھرنے پھوٹ پڑیں، کپڑا میلا نہ ہو، ریگستان ہے اس میں کپڑا میلا نہ ہو، کمال کی بات، کپڑا پھٹے نہیں، اور چھوٹے جسم جو ہیں ان کے جسم کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے کپڑے کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ اتنی نعمتیں جس قوم نے برسہ برس تک اللہ کے استعمال کی ہوں ان کو اللہ کا کتنا شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن ان کی ناشکری کا بس آگے آگے تذکرہ آتا جائے گا۔ کبھی پڑھو تو ایسا لگتا ہے کہ کیا بالکل اوپر کا مالا خالی تھا کیا ان کا، کیا لگتا ہے کوئی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جب جناب موسیٰ نے پانی مانگا، پانی مانگنے کے بارے میں بس استسقاء کا مطلب پانی مانگنا۔ اب جناب موسیٰ نے دعا کی اپنی قوم کے لیے۔ ہمارے یہاں بھی نماز استسقاء جو ہے وہ پانی کی دعا ہے۔ نماز استسقاء میں خطبہ بھی ہے، نماز بھی ہے، دعا بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ بڑی چیز جو ہوتی ہے نماز استسقاء میں وہ ہوتی ہے توبہ اور استغفار۔ فقہا نے لکھا ہے کہ جب نماز استسقاء کے لیے آبادی سے دور میدان میں جہاں نماز عید ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ وہاں جائیں
ساتھ میں بچوں کو بھی لے لے، کپڑے انتہائی پرانے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے، اور یہاں تک کہ اپنے جانوروں کو بھی ساتھ لے لیں، اس لیے کہ وہ تو ہماری گناہوں سے پانی رکا نا، اور جانور جو ہوتا ہے اس پر تو کسی گناہ اور ثواب کا کوئی اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ تو فقہا نے یہ لکھا ہے نماز استسقاء کے، اب آج کے زمانے میں جانوروں کہاں لے کے جائیں گے، آج کل اپنی گاڑیوں کو لے کے جاتے ہیں، گاڑی سے بھی نہیں، پیدل جانا ہے یہ سب۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز استسقاء ادا کی، اور کبھی ایسا ہوا کہ ابھی آپ نماز جمعہ کے خطبے کے لیے ممبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ حضرت خطبے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے جمعے کے، ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش رکی ہوئی ہے اور اللہ کی مخلوق بہت پریشان ہے، دعا فرما دیتے۔ سرکار خطبے کے لیے ممبر پر تشریف لے گئے اور دوران خطبہ ہی آپ نے بارش کی دعا فرمائی، اور بارش کی دعا ایسی فرمائی کہ یہاں دعا ختم نہیں ہوئی اور بدلیاں چھا گئیں اور گھن گھور گھٹائیں برسنے لگی، پورا مدینہ جل تھل ہو گیا۔ ایسا یہ نبی کی دعا ہے۔ تو نماز استسقاء تو ہے، لیکن کبھی کبھی استسقاء یعنی پانی مانگنے کی دعا خطبہ جمعہ میں بھی کی جا سکتی ہے۔ اصل تو دعا ہے کہ اللہ تیری رحمت کو ہماری طرف متوجہ فرما دے۔ نماز استسقاء کی بات آئی تو جلدی فرمایا، حضرت نے دعا مانگی پانی کے لیے تو رب نے فرمایا پتھر پہ اپنا عصا مارو، فن فجر من حسنتا عشرۃ عینا، اس میں سے 12 چشمے نکل۔ 12 چشمے کیوں؟ اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے تھے نا حضرت یوسف علیہ السلام سمیت، تو 12 بیٹے جو تھے ان سے 12 خاندان، اور یہ 12 کے 12 خاندان جو تھے 12 قبائل بنی اسرائیل کے کہلاتے ہیں یہ۔ اور یہ آپ انداز فرمائیں، صحرا نوردی ہو رہی ہے، ایک بڑا سا بھی دھار نکلتی پانی کی، سب اس سے سیراب ہو سکتے تھے، لیکن یہ اتنے لڑاکو تھے، اتنے لڑاک کومڑے کہ رکتے ہی نہیں کسی بات پر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چشمے بھی 12 جاری فرما دیے کہ الگ الگ دھار سے الگ الگ پانی پیو، ایک دھار پہ یا کم دھاروں پہ جمع ہوں گے تو پھر وہاں لڑنے لگ جائیں گی، اس لیے 12 چشمے جاری فرمائے اللہ نے۔ قد علم کل اناس مشربہم، سب لوگوں نے اپنی پانی پینے کی جگہ جان لی۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ کھانے پینے کی جب بہتات ہوتی ہے تو آدمی شرارت پر آ جاتا ہے، کھانے پینے کی بہتات ہوتی ہے عام طور سے تو آدمی شرارت پر آتا ہے۔ مومن تو بہتات ہو یا قلت ہو، ہر حال میں اس کا سر اس کے رب کی بارگاہ میں جھکا ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ دیکھو ہم نے اتنے وافر تم کو رزق عطا فرمایا ہے۔ اسی استسقاء کے بارے میں ایک روایت جناب موسیٰ کلیم اللہ کے بارے میں بہت پہلے ایک واقعہ ہم نے پڑھا تھا، بہت پہلے آپ سے عرض بھی کیا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا، یہ اس کے علاوہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے لیے پتھر عطا فرمایا تھا، اس پہ عصا مارو پانی نکلے گا، لیکن ایک مرتبہ اور ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر جو تھی وہ 125 سال تھی، یہ خیال ہے 125 سال کی عمر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، طویل عمر ہے بنی اسرائیل میں۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قحط پڑ گیا، پانی رک گیا، بارش رک گئی، پریشان بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نماز استسقاء کے لیے نکلے، بڑے میدان میں دعا کی، پروردگارا اپنی قوم کو لے کر آیا ہوں، اس میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، مولا سب تڑپ رہے ہیں، اللہ بارش برسا، اللہ بارش برسا دے۔ اب نبی کی دعا جو ہوگی اس میں کتنی زاری ہوگی۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تمہاری قوم میں ایک شخص ایسا ہے جو مسلسل ہماری نافرمانی کر رہا ہے، اتنے سال سے نافرمانی کر رہا ہے، اس کو کہو اس کی وجہ سے میں نے بارش روکی ہے،
اس سے کہو اس مجمع سے نکل جائے، میں ابھی بارش برسا دوں گا، تمہاری دعا قبول کر لوں۔ نبی جو ہوتا ہے اس کے ذمے پہنچا دینا ہوتا ہے اللہ کا فرمان۔ جناب موسیٰ نے اعلان فرمایا، رب تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اس وقت تک بارش نہیں برسے گی جب تک ہماری اس قوم میں ایک شخص ایسا ہے اتنے برسوں سے مسلسل اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، میں اس شخص سے کہتا ہوں وہ ہمارے مجمع سے نکل جائے، اللہ کا ارشاد ہے کہ اس کے نکلنے کے بعد ہی میں بارش برساؤں گا۔ اور وہ شخص جو تھا بل الانسان والا نفس یہ بصیرہ، ہر نفس کو اپنے آپ پر بصیرت ہے کہ میں کیسا ہوں، ہر آدمی جانتا ہے کتنا پارسا ہوں میں۔ اس شخص نے اپنے اوپر جو اس نے چادر ڈال رکھا تھا اس کو اور زور سے لپیٹ لیا اور گڑ گڑا کے عرض کرنے لگا، پروردگارا میں اپنی ساری گناہوں پہ توبہ کرتا ہوں، مولا میں توبہ کرتا ہوں، میرے اللہ مجھے تو رسوا نہ کر، اے اللہ اب زندگی میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے رو کر انتہائی گڑ گڑا کے وہیں اپنی جگہ پہ توبہ کی، چادر اوڑھے ہوئے تھا اس لیے اس کے توبہ اور اس کے الفاظ کا کسی کو کوئی انداز بھی نہیں ہو سکا۔ اور بس ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ زوردار بدلیاں آئیں اور بارش ہونا شروع ہو گئی۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ پھر عرض کرنے لگے، پروردگارا میری قوم سے کوئی نکل کے نہیں گیا اور آپ نے فرمایا تھا کہ وہ گنہگار نکلے گا تب میں بارش برساؤں گا، کوئی نکلا نہیں اور آپ نے بارش عطا فرما دی، کیا آپ کا کریمانہ فیصلہ ہے؟ لیکن پروردگارا اس گنہگار کو مجھے تو دکھا دو، میں تو دیکھ لوں وہ کون شخص ہے جس کی وجہ سے آپ نے بارش روکی تھی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اتنے سال تک اس نے میری نافرمانی کی اور میں نے اس پر پردہ ڈال کے رکھا، آج تو اس نے توبہ کر لی ہے، اس کی توبہ کے بعد میں کیسے اس کو رسوا کروں گا؟ کیوں رسوا کروں؟ میرے بھائیوں، توبہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی گناہوں کا اقرار، اور صرف اقرار نہیں، اقرار کے ساتھ ندامت اور اس گناہ کو چھوڑ دینے کا فیصلہ۔ یقین مانو جس لمحے یہ انداز پیدا ہو وہ لمحہ ہماری زندگی کے لیے تاریخ ساز ہوگا۔ اب اگلی آیت جس میں رب نے ارشاد فرمایا، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہ ہوگا، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، لفظ دیکھو، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، ہمارے لیے دعا کر دو اپنے پروردگار سے۔ کتنے نالائق اور کتنے، یعنی کیا بولنا ان کو، یہ اولاد گندم ہے، گدھے کہیں کہ نبی سے کہہ رہا ہے اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، یعنی جو نبی کا رب ہے وہ تیرا رب نہیں ہے۔ کاش اس کے بدلے یہ الفاظ ہوتے کہ موسیٰ ہمارے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کر، نہیں، ہر جگہ تو ان کا یہی انداز، میں نے آپ سے عرض کیا ان کا انداز تکلم اتنا گستاخانہ ہے کہ اس کو دیکھ کے ایک آدمی جس کو تھوڑا ترجمہ اس کو لگتا ہے کیا بول رہا ہے، اس کو بولنے کا بات کرنا سلیقہ بھی ہے کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، ہمارے لیے دعا کرو اپنے پروردگار سے، یخرجنا، ہمارے لیے نکالے زمین سے، جو زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں، بقل کہتے ہیں سبزیوں کو، ویجیٹیبل، قصہ کہتے ہیں ککڑی کو، فوم کہتے ہیں گیہوں کو، عدس کہتے ہیں مسور کو، اور بصل کہتے ہیں پیاز کو۔ پورا کھچڑے کا سامان تھا نا، پورا کھچڑے کا سامان، یہ آپ دعا کرو ہمارے لیے سبزیاں ہیں، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز، پورا کھچڑے کا سامان۔ انہوں نے کہا جناب موسیٰ نے، قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اتنی بہتر چیز تمہیں اللہ عطا فرما رہا ہے، اس کو کمتر چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو؟ اہبطوا مصرا، یہ لفظ مصر جو ہے، مصر، میم صاد مصر جو ہے، اس کا لفظ کا معنی بھی شہر ہوتا ہے، جیسے مدینہ لفظ ہے نا، مدینہ لفظ جو ہے عربی زبان میں اس کا مطلب خود بھی شہر ہوتا ہے۔ اب پھر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما ہے، اس کا نام مدینہ نہیں تھا، پہلے اس کا نام یثرب تھا، ایک بت کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کا نام المدینۃ المنورہ، نورانی شہر ہو گیا۔ تو جیسے مدینہ کا مطلب ترجمہ شہر ہوتا ہے، ویسے مصر کا لفظ اس کا مطلب فرمایا اہبطوا مصرا، کسی شہر میں اترو، جو کچھ تم مانگ رہے ہو یہ یہاں صحرا میں کہاں ملے گا،
کسی شہر میں جا کے اتر جاؤ، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، پھر تم جو مانگ رہے ہو وہاں شہر میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا، وہاں جاؤ، کھیتی کرو، باڑی کرو، کھیت جوتو، محنت کرو، اگے گی یہ سب چیزیں، وہاں اپنا مزے سے کھاؤ۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور مار دی گئی ان کے اوپر ذلت اور مسکینی یعنی محتاجی، ان پر مار دی گئی ذلت اور محتاجی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے حقدار ہوئے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور یہ وہ قوم ہے جس نے اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا، قاتلان انبیاء۔ اس اللہ کی زمین پر نبی کے خون سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اور جو قوم نبی کو قتل کرنے کی مجرم ہو وہ کیسی ہوگی، اس کا آپ انداز۔ یہ موقع نہیں ہے، درس پورا ہونے کا موقع آیا، لیکن آپ اس قوم کی تاریخ کو قرآن شریف کے الفاظ میں جب دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ بدتر، اس سے زیادہ ناشکرے، ان سے زیادہ دوغلے اور ان سے زیادہ نمک حرام کوئی قوم اس زمین پر نہیں بسی۔ اللہ کے نبی سے زیادہ انسانیت کا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ کے نبی کا خون کر ڈالے اس سے زیادہ کوئی اس زمین پر اللہ کے نزدیک مجرم نہیں ہو سکتا۔ رب نے فرمایا، یہ بڑا سوال، قرآن شریف پڑھو تو سب مل جاتا ہے الحمدللہ۔ انبیاء شہید ہوئے، حضرت یحییٰ شہید کیے گئے، حضرت زکریا شہید کیے گئے، جناب عیسیٰ روح اللہ کو وہ شہید کرنے کے قریب پہنچ گئے تھے، اگر ان کا بس چلتا تو ان کو بھی وہ پھانسی چڑھائی دیتے۔ وہ اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، تو پہلے کئی انبیاء کو انہوں نے شہید کیا ہے۔ ایسی قوم ہے یہ، فرمایا اس کی وجہ سے ان پر وہ باؤ بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے حقدار ہوئے، ان پر مسکینی اور ذلت مار دی گئی قیامت تک کے لیے۔ ذالک بما عصوا، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے مسلسل نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ اللہ کے حدود سے نکل جاتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آپ کو اپنے حدود کی حفاظت کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنی پہچان عطا فرمائے، اپنی رضا پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اللہ ہمیں اللہ کا ادب اور اس کے نبی کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے احکام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا